ہیلو دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کی شہادت کیسے ہوئی، ان کو کس طریقے سے ظالموں نے ظلماً اور نہایت ہی خطرناک طریقے سے شہید کیا۔ محترم دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم 61 ہجری کو شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت بالکل ہی برحق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہم کے بیان کے مطابق آپ کو اہل کوفہ نے شہید کیا۔ اس وقت کوفہ میں دشمنان صحابہ کے 2 بڑے گروہ خوارج اور روافض موجود تھے، جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی جنگ کی اور ان کو شہید کیا۔ یزید کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل قرار دینا بے ثبوت اور بے حقیقت بات ہے۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی یہ بات سن کے، لیکن دراصل قاتلین حسین نے سازش کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا خون یزید کے ہاتھوں میں تلاش کیا جائے۔ ان سے ان کو بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اہل بیت کی دشمنی سے بری ہو گئے۔ اسی کو بنیاد بنا کر امت مسلمہ میں پھوٹ ڈال دی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ تاثر دیا کہ قتل حسین میں ان کا ہاتھ ہے، خصوصاً وہ صحابہ کرام جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یزید کو قاتل حسین قرار دے کر مسلمانوں کی حمایت اور مدارت حاصل کر لی۔ اس کی بنیاد جھوٹ پر تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ہرگز خروج نہیں کیا۔ کیا بچوں کے ساتھ خروج کیا جاتا ہے یا لشکر اور فوج کے ساتھ؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے۔ یہ روافض کی گھڑی ہوئی روایت کا اثر ہے کہ ہمارے بعض بھائی بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو خروج کے پس منظر میں دیکھنے لگتے ہیں، حالانکہ کوئی صحیح یا حسن سند اس پر دلالت نہیں کرتی کہ آپ کا کربلا میں کسی سے کوئی معرکہ ہوا ہو، جنگ ہوئی ہو، تیر چلے ہو، پانی بند ہوا ہو، خواتین کی بے حرمتی ہوئی ہو، بچوں کو نوک نیزہ پر چڑھایا گیا ہو، یا آپ نے کوئی فوج تیار کی ہو۔ اسلام کی سکہ تاریخ میں ایسی باتوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا، حتیٰ کہ دور صحابہ میں بھی ایسی بات کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے جو روافض نے، شیعوں نے اسلامی تاریخ میں داخل کرنے کی سازش کی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ سیدنا حسین کو بے خبری میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت و سعادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دے دی تھی۔ ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر دکھی ہیں۔ ہمیں آپ کی شہادت پر وہی انداز اختیار کرنا چاہیے جو اس وقت صحابہ، اہل بیت رسول اور دیگر مسلمانوں نے اختیار کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ جس نے جگر گوشہ رسول کو شہید کیا، آپ کی شہادت میں معاونت کی یا آپ کی شہادت پر راضی ہوا، اس پر اللہ کی، فرشتوں اور ساری کائنات کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے نوافل اور فرائض ہرگز قبول نہ کرے۔ سیدنا حسین کی شہادت کی بنیاد پر اہل اسلام سے الگ فرقہ بنا لینا اور کئی ایک ضروریات دین کا انکار کر دینا بالکل ہی درست نہیں ہے۔ جو کچھ سیدنا حسین کی شہادت کے موقع پر کیا جاتا ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش اور مجرمانہ سازش ہے۔ اس لیے ہمیں ان افواہوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ کو ظالموں نے جو قتل کیا، تو جو آج کے دور میں محرم کے دن اور خاص طور پہ 10 محرم کے روز جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، اس روز غیروں کی طرح ہم رسمیں ادا کرتے ہیں اور غیروں کی طرح ناچ گانے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو ہمیں اور آپ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جو بھی شہادت حسین میں حصہ کے قاتل تھے، جو بھی حضرت حسین کے قاتل تھے، اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا، ان کو ان کی
گناہوں کی سزا دے، لیکن ہمیں ہرگز اس طریقے کے نوحہ اور ماتم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہمیں دعا کرنا چاہیے. ہمیں اللہ تو ان کے ساتھ انصاف فرما، ان کے ساتھ تو اچھا معاملہ فرما. تو صحیح انصاف کرنے والا ہے. ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دے اور امام حسین کو ان کے مکان تک پہنچا. شکراً، جزاکم اللہ خیر.